السلام علیکم۔ جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ گے تو وہ بھی تمہاری رضا میں راضی ہو جائے گا۔ وہ ایک لمحہ جب درد کی شدت دل کو سجدے میں جھکا دے، اس کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب اپنے سے جڑی ہر چیز اس کے حوالے کر دینا، جیسے ہر تکلیف سے لے کر تمہارے آنسوں کی بوند تک اس کے حوالے کر دینا۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہاری رضا پہ راضی ہو، بس تمہیں آزما رہا ہو۔ اللہ سجدہ تہجد ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں کو نصیب کا لکھا بدلنا ہوتا ہے۔ ہر معاملہ اللہ پر چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤ، کیا پتہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہی معجزہ ہو۔ ہر آس امید بس اللہ سے لگا دے، نصیب کے پیارے ہوتے ہیں وہ جنہیں اللہ خود اپنی طلب میں لگا دیتا ہے۔ زندگی میں اگر ٹوٹ بھی جائیں تو ہمت نہ ہارنا، کیونکہ اللہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر دے گا۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں زندگی نہیں، صبر رکھو سب ہوگا۔ مشکل حل ہو جایا کرتی ہے، راستے نکل آتے ہیں، بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ اعتماد اور بھروسہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہے اس کے ساتھ، مشکلیں بھی وہی حل کرے گا۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے بیزار نہیں ہوتا، جو یہ جانتا ہے تم اپنی غرض کے لیے اس کو پکار رہے ہو۔ ہمارا مستقبل ہمارا حال طے کرتا ہے۔ آج جو کچھ ہم کریں گے اس کے نتائج ہمیں اپنی مستقبل میں نظر آئیں گے۔ اللہ سے ضد نہیں لگائی جاتی، اس کی بس مانی جاتی ہے، سر جھکا کر خاموشی سے پورے یقین کے ساتھ۔ کیا معلوم جو تم نے مانگا ہو بہتر وقت میں تم کو مل جائے، یا اس سے بہتر نصیب میں لکھا ہو۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ ایک اللہ تعالیٰ ہی کی پاک ذات ہے جو انسان کو کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتی۔ جتنا بھی گناہ گار ہو ہمیشہ انسان پر اپنی رحمت بنائے رکھتی ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ تو پھر تم اسے رات کے اس پہر اٹھ کر دکھ سنایا کرو، یقین کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو، آنسو بہایا کرو۔